عزیزان گرامی، دیکھیے نمرود کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی، اللہ رب العزت نے اتنی پاور دی، تو اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور میں دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ عزیزان گرامی، نمرود ایک ایسا شخص گزرا ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اللہ نے اسے طاقت دی تو اس نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نادان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے تو ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں، لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نمرود نے سوچا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ابراہیم کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آئے گا، میرا نام ختم ہو جائے گا، میرا چرچا ختم ہو جائے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی، میری کرسی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، نمرود یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایسے ہی یہ چلتا رہا، ابراہیم اگر دین کی تبلیغ کرتے رہے تو میرا کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں میرے عزیزو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں میرے عزیزو۔ اب حضرت ابراہیم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کو نمرود کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیونکہ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ نمرود ہوگا اپنے وقت کا ہوگا، نمرود ہوگا بادشاہ اپنے وقت کا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حضرت ابراہیم جب نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے، جب دربار میں پیش ہوئے تو میرے عزیزو حضرت ابراہیم تو پوری شان و شوکت کے ساتھ میں حاضر ہوئے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے دربار میں آنے کا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمارے دربار میں آنے کا طریقہ یہ ہے، ہمارے دربار میں داخل ہونے کا اصول یہ ہے، ہمارے دربار میں پیش ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ میں خدا ہوں۔ جب کوئی میرے سامنے آتا ہے تو پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، پہلے مجھے اپنا خدا مانتا ہے۔ تم نے تو میری بے عزتی کی ہے، تم نے تو میری قدر کو کھو دیا ہے، تم نے تو مجھے سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، نادان معلوم ہوتا ہے، ارے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے خدا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، خدا تو وہ ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے زمین کو بنایا ہے، خدا وہ ہے جو پوری کائنات کو پال رہا ہے، خدا وہ ہے جو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب نمرود سے مقابلہ کیا، یعنی نمرود سے مناظرہ کیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تم ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتے ہو، تم ہماری برائیاں کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ سنو، تم اپنے آپ کو خدا کہلواتے ہو، ارے خدا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، خدا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، پھر بتاؤ تم خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، اس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، میرے رب کی شان تو یہ ہے۔ میرے عزیز، حضرت ابراہیم نے جیسے اتنا کہا تو نمرود بھی کہتا ہے کہ ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں مار بھی سکتا ہوں اور میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں مار بھی سکتا ہوں اور میں کسی کو آزاد بھی کر سکتا ہوں، یہ
کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کر کے دکھاؤ۔ میرے عزیزو، نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، یعنی اپنے قید خانے میں سے 2 قیدیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد میں کہا کہ اے ابراہیم دیکھو یہ کون سا بھاری کام ہے، ارے یہ دونوں قیدی ہیں، میرے بس میں ہیں، میں انہیں مار بھی سکتا ہوں اور میں انہیں چھوڑ بھی سکتا ہوں، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا ہے، اب میں نے ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے ارے یہ ابھی موت اور حیا کی اصلی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے، ارے موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے، ابھی اس نے حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ارے جس موت اور حیا کی میں بات کر رہا ہوں ابھی یہ اس سے نہ آشنا ہے، ابھی اسے اس چیز کا علم نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے ارے یہ ابھی نادان معلوم ہوتا ہے، ابھی اسے موت اور زندگی کے بارے میں فرق معلوم ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اب اس کی سمجھ میں ایسے نہیں آنے والا ہے، یہ تو بے وقوف لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر دوسری دلیل پیش کری، ایسی دلیل پیش کری، حضرت ابراہیم نے سوچا ایسی دلیل پیش کی جائے کہ جس کی یہ کاٹ نہ کر سکے، جس کا یہ مقابلہ نہ کر سکے اور اس کا یہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت ابراہیم نے پھر اس کو دوسری دلیل پیش کری۔ اس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے، حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، یعنی میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو واقعی میں خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ میرے عزیزو اب ایسی دلیل پیش کی ہے حضرت ابراہیم نے، میرے عزیزو پہلے والی دلیل کا تو اس نے جواب دے دیا، لیکن اب دوسری دلیل ایسی ہے، اسے سن کر کے وہ حقا بکا رہ گیا۔ قرآن اس کے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے ہوش اڑ گئے، اس کا دماغ کا سنتولن برباد ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے، سوچتا ہے کیا کیا جائے، یار یہ تو ایسی دلیل ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت ابراہیم نے ایسی ٹھوس دلیل دی، واقعی میں اگر تم خدا ہو تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو میرے عزیزو حضرت ابراہیم نے جیسے یہ دلیل پیش کری تو اب اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس میں کوئی اس کا جواب نہ تھا۔ تو میرے عزیزو جب کوئی جواب نہیں تھا تو پھر واقعی میں قرآن نے بھی اس کو بیان فرما دیا۔ یہ دلیل سن کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے عزیزو جب اس کے پاس میں کوئی جواب نہ بنا تو اب اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ امر حق کو قبول کرتا، حضرت ابراہیم کی بات کو مان لیتا، اللہ کو ایک جان لیتا، اللہ کو اپنا حقیقی رب مان لیتا۔ یعنی جب جواب نہ دے سکا تو اب یہ چاہیے تھا اسے کہ یار اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور پھر واقعی میں سورج پر حکومت تو اللہ کی ہے، چاند پر حکومت تو اللہ کی ہے، ستاروں پر حکومت تو اللہ کی ہے، پانی پر حکومت تو اللہ کی ہے، زمین پر حکومت تو اللہ کی ہے، آسمان پر حکومت تو اللہ کی ہے، ارے پوری کائنات میں اللہ کی چل رہی ہے، اللہ کی حکمرانی ہے۔ تو میرے عزیزوں اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی بات کو مانتا اور اللہ کو اپنا حقیقی رب مان لیتا، لیکن میرے عزیزوں اس نے اللہ کو اپنا حقیقی رب ماننے کے بجائے، حضرت ابراہیم کی بات کو ماننے کے بجائے اس نے کہہ دیا کہ ابراہیم تم ہماری برائیاں کرتے ہو، اے ابراہیم تم ہمارے خداؤں کی برائیاں کرتے ہو۔ میرے عزیزو اس نے نمرود کے پاس میں جب کوئی جواب نہ بنا تو نمرود نے پھر کہہ دیا، اس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔
وہ کہنے لگا کہ ان کو جلا دو، اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لے لو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو دیکھو، جب کوئی جواب نہ بنا نمرود کے پاس میں تو اسے چاہیے تھا کہ جب کوئی جواب نہیں ہے تو امر حق کو قبول کر لیتا، حضرت ابراہیم کی بات کو مان لیتا، لیکن اس نے حضرت ابراہیم کی بات کو نہ مانا، حضرت ابراہیم کی بات کو نہ مانا، اور بلکہ اس نے یہ حکم دے دیا کہ ابراہیم ہماری برائیاں کرتے ہیں، ابراہیم ہمارے معبودوں کی برائیاں کرتے ہیں، ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، ابراہیم کو جلتی آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے اور ان سے اپنا بدلہ لے لیا جائے۔ میرے عزیزو دیکھو، نمرود نے یہ حکم دیا، اللہ اکبر، نمرود نے یہ حکم دیا حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب میرے عزیزو دیکھو، یہ اللہ کی کیسی شان و قدرت ہے، لیکن میرے عزیزو فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بھجے جسے روشن خدا کرے۔ ارے حضرت ابراہیم کو انہوں نے مٹانا چاہا، حضرت ابراہیم کے نام کو انہوں نے ختم کرنا چاہا، حضرت ابراہیم کے نام کو انہوں نے مٹانا چاہا، لیکن میرے عزیزو واقعی میں معلوم ہوا، ارے جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا، پھر اللہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا، وہ دنیا سے جانے کو چلا جائے لیکن اس کا نام بلند رہتا ہے، اس کا تذکرہ بلند رہتا ہے، اس کا نام اونچا رہتا ہے۔ ارے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جب کوئی اسے مٹانا چاہتا ہے وہ خود تو مٹ جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کے چاہنے والے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ واقعی میں حضرت ابراہیم کے نام کو اور حضرت ابراہیم کو انہوں نے مٹانا چاہا، انہوں نے یہ چاہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا، ابراہیم کا کام ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم کی اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے، واقعی میں جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بھجے جسے روشن خدا کرے۔